ٹاپ سیکرٹ کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، حرمین شریفین کسی بھی مسلمان کے ایمان کا ایک ایسا اٹوٹا حصہ ہے جس کا محض خیال ہی دل کو حرکت میں مبتلا کر دیتا ہے اور آنکھوں میں نم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایک بار حرمین شریفین جانا اور بیت اللہ شریف اور روزہ مقدس کی زیارت کرنا ہر مسلمان کا خواب اور شدید ترین خواہش ہوتی ہے۔ البتہ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو اس قدر مقدس جگہ پر جا کر بھی بے حیائی اور بے غیرتی کے کاموں سے باز نہیں آتے اور ان مقدس جگہوں کی تقدیس اور حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ بطور مسلمان جب کوئی شخص صحن کعبہ میں موجود ہو تو اس شخص کی تو نگاہ ہی نہیں اٹھنی چاہیے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ بیت اللہ شریف یا روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہو تو اللہ رب العزت کے جلال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کا سایہ ہی اس کے دل کو نم کر دیتا ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان مقدس جگہوں کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یوں پوری دنیا میں نہ صرف دین اسلام کی جگہ ہنسائی کا سبب بنتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ اپنے ملک و قوم کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حرمین شریفین میں پیش آنے والے چند ایسے واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم ہمارے ماتھے پر ایک بدنام داغ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا واقعات کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، صحن کعبہ کے صحن میں طواف کرتے ہوئے کسی بھی شخص کے دل کا عالم کیا ہوگا یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں پہ طواف کرنے گیا ہو، یا وہ بتا سکتا ہے جس کے دل میں وہاں جانے کا اشتیاق اور محبت موجود ہو۔ اس مقدس اور خوش قسمت لمحے کا سوچ کر ہی دل کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے۔ وہیں پہ کچھ لوگ طواف جیسے مقدس ترین عمل کو بھی اپنی شوٹنگ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آپ ذرا سکرین پہ چلتی ہوئی یہ ویڈیو دیکھیے۔ اس میں یہ عورت جس نے خوب لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، اس نے مردوں کی طرح احرام لپیٹ رکھا ہے اور یہ مردوں کی طرح اکڑ کر طواف کر رہی ہے جسے رمل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا پارٹنر بھی موجود ہے جو کہ انتہائی بے غیرت اور بے شرمی کے ساتھ اس کی ویڈیو بنانے میں مصروف ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس عورت نے وہی احرام کی حالت میں ہوٹل کے کمرے میں آ کر ڈانس بھی کیا اور گانوں کے لئے پر اپنے جسم کی نمائش بھی کی۔ ویڈیو بھی اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ڈالی۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ عورت کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہے جو عورتوں کی طرح شیو کر کے لپسٹک لگا کر اپنا حلیہ عورتوں کی طرح بنا کر اللہ رب العزت کے اس عظیم ترین گھر میں گھسا، اور یہاں پر بھی اس کی یہ جسارت ختم نہیں ہوئی۔ وہاں جا کر بھی اس نے اپنی حرکتوں سے وہاں پہ موجود زائرین کے ایمان اور ان کی عبادت کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے تو اس نے عورت ہونے کا جھانسا دیا اور پھر احرام کے دوران تو لپسٹک تو کیا، کسی قسم کی خوشبو لگانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور دوران یہ حرکتیں کرنا، ویڈیو بنانا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا یعنی عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرنا، یہ سب چیزیں یعنی گناہ پہ گناہ، اور اس کے اوپر مزید گناہ۔ کیسے ایک مسلمان اس حد تک گر سکتا ہے؟ ہماری سوچ بھی اس بے حیائی کی لیول تک نہیں پہنچ سکتی۔ محض چند لائک اور ویوز کی لالچ اور ہرس نے ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ یہ دیکھ کر شرم آتی ہے اور سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہی وطنی یعنی پاکستانی لوگ ہیں جو اس طرح کی بے غیرتی میں مشغول ہیں اور انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ذرا آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ دیکھیے یہ شخص جو معافی مانگتا نظر آ رہا ہے، دراصل یہ کوئی معصوم شخص نہیں ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں طواف کے دوران احرام باندھ کر طواف میں مشغول زائرین سے بھیک مانگنے میں مشغول ہے، اور یہ شخص بھی پاکستانی ہے، جیسا کہ آپ اس کو اردو بولنے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کوئی اکیلا نہیں بلکہ ان کے ساتھ پورا گروپ موجود ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے۔ پاکستان کا نام کیوں بدنام کر رہے ہو؟ ہاں کیوں پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو؟ دوسری طرف ویڈیو بنانے والا پاکستانی بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم میرے ملک پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص سعودی عرب کا ویزا لگوا سکتا ہے، وہاں جانے کے لیے ٹکٹ لے سکتا ہے، وہ کوئی ایسا ویسا غریب شخص تو نہیں ہو سکتا۔ ان لاکھوں روپوں کو کسی کاروبار یا کسی محنت کے کام میں انویسٹ کرنے کے بجائے یہ لوگ وہاں جا کر خانہ کعبہ کی توہین کا باعث بنتے ہیں اور یوں پاکستان کا نام بھی بدنام کرتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ سن کر بھی تکلیف ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حرمین شریفین میں بھیک مانگنے والے لوگوں کی 90% تعداد پاکستان سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کا نام کس حد تک روشن ہو رہا ہوگا۔ اول تو خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، اس ہستی کے گھر جا کر اس کی مخلوق سے مانگنا خود اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ پھر وہاں جا کر پورے منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنا اور اسے اپنا کاروبار بنا لینا نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ ہی ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے جو دین اسلام اور ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی اور توہین کا باعث بنتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اب یہ ویڈیو ذرا دیکھیے جس میں ایک شخص لوہے کی کرسی سے صفا و مروہ کے ارد گرد بنائی گئی باؤنڈری کی شیشے کی دیوار کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے باؤنڈری کی دیوار کو توڑا اور صفا کی پہاڑی پر چڑھ گیا۔
جب سعودی اتھارٹی نے اس شخص کو گرفتار کیا اور اس سے اس کے بیہودہ عمل کی وجہ پوچھی تو یہ شخص کہنے لگا کہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے جب صحیح کی تھی تو اس وقت دونوں پہاڑیوں پہ جاتی تھی، تو تم کون لوگ ہوتے ہو جنہوں نے یہاں پہ باؤنڈریز لگا دی ہے اور یہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیتے، نشانی بنا کر لوگوں کو بس باؤنڈری سے باؤنڈری تک دوڑاتے ہو۔ میں تو ہاجرہ علیہ السلام کی سنت پوری کروں گا اور صفا و مروہ پہ بذات خود چڑھوں گا۔ بعد میں مزید تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا ذہنی توازن خراب ہے اور اس کی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹس جو ویزا لگنے سے پہلے بنائی جاتی ہے وہ بھی غلط طریقے سے تیار کروائی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ شخص یہاں تک پہنچ گیا۔ پیارے ساتھیوں، ایک اور ویڈیو بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ خاتون صحن کعبہ میں موجود عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہے اور پیچھے کی طرف گھسیٹ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ ان کے آس پاس جمع ہیں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی اس حالت میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون جنات کے زیر اثر ہیں اور انہیں خانہ کعبہ میں جنات نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ خاتون اس لیے ایسا کر رہی ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ اچانک سے غائب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ دہشت کا شکار ہو گئی۔ البتہ جب سعودی میڈیکل اتھارٹی نے اس واقعے کی تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خاتون ایک ذہنی عارضی میں مبتلا ہیں۔ شیزوفرینیا ایک ایسا مرض ہے جس میں مریض کو ایک ایسی مشکلیں اور چیزیں نظر آتی ہیں جو حقیقت میں اپنا وجود نہیں رکھتی۔ اصل میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خاتون اس بیماری کے ساتھ بیت اللہ پہنچ کیسے گئی، کیونکہ اس طرح کی بیماریوں کے شکار اور ذہنی عارضوں کے شکار افراد کو ویزا ہی نہیں دیا جاتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ خاتون اور اس طرح کے دیگر لوگ محض اس لیے بیت اللہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر کام پیسے سے ہو جاتا ہے اور لوگ حج اور عمرے جیسے مقدس فرض کی ادائیگی کے لیے بھی جھوٹ بولنے اور رشوت ستانی کو فروغ دینے سے باز نہیں آتے۔ اس سے نہ صرف ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ دوسرے ملک کا ہمارے میڈیکل اداروں سے اعتبار بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ تو محض جھلکیاں تھی، ورنہ بیت اللہ شریف میں ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ جن کی اگر پراپر تحقیق کی جائے تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کا ہماری ویڈیو۔ آج کے اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔